السلام علیکم، امید ہے آپ لوگ ٹھیک ہیں، خیریت سے ہیں۔ اللہ پاک آپ لوگوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ ہماری بہت ساری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں، سلامت رہیں، خوش رہیں، اسی طرح ہنستے مسکراتے رہیں۔ پاکستان اس وقت پوری دنیا کی توجہ کا مرکز بنا ہوا ہے۔ اس وقت پاکستان میں دنیا کے مسلمان کے بڑے ملکوں کے جیسے ترکی ہے، مصر ہے کہ وزرائے خارجہ جو ہے وہ پاکستان پہنچ چکے ہیں، اور سعودی عرب کے وزیر خارجہ جو بھی انشاءاللہ تعالی آج پاکستان پہنچیں گے۔ انتھک وزیر خارجہ اسحاق ڈار صاحب جو ہیں، ان کی کاوشوں سے یہ ممکن ہوا ہے۔ ملاقاتیں ہو چکی ہیں، دفتر خارجہ کے دفتر میں ایک بیٹھک سج رہی ہیں، اور اب تک معاملات جو ہیں بہت درست سمت میں جا رہے ہیں۔ مصر کے وزیر خارجہ کے بعد ترکیہ کے وزیر خارجہ سے ملاقات ہوئی، جس میں دو طرفہ امور سمیت خطے کی صورتحال پر تبادلہ خیال ہوا۔ دفتر خارجہ کے مطابق دفتر خارجہ پہنچنے پر نائب وزیر اعظم خارجہ اسحاق ڈار صاحب نے ترک وزیر خارجہ خاقان فیدان کا استقبال کیا۔ دفتر خارجہ کے ترجمان کے مطابق اسلام آباد میں ہونے والی ملاقات میں پاکستان اور ترکیہ کے مضبوط دو طرفہ تعلقات کی توثیق کی گئی، جبکہ ملاقات میں ایران سمیت علاقائی صورتحال پر بھی تبادلہ خیال ہوا۔ ترجمان دفتر خارجہ کا کہنا تھا کہ دونوں رہنماؤں کے درمیان امن و استحکام کے لیے مکالمے کشیدگی میں کمی، سفارتکاری پر زور دیا گیا ہے، اور ملاقات میں علاقائی ہم آہنگی اور تعاون بڑھانے پر بھی اتفاق کیا گیا۔ دیکھیں، یہ چھوٹی چیز نہیں ہے کہ وہ جو بار بار ایک جملہ کوٹ کیا جا رہا ہے کہ دنیا کے فیصلے پاکستان میں ہوں گے۔ الحمدللہ وہ وقت ہے۔ پاکستان اس وقت اپنی خارجہ پالیسی کے حوالے سے میرے خیال میں 80 سالہ جو تاریخ ہے اس کے پیک پر ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اللہ پاک نے اس وقت مسلم امہ کے لیے بلکہ دنیا کے امن کے لیے پاکستان کا انتخاب کیا ہے، اور وہ پاکستان بڑی بخوبی سر انجام دے رہا ہے۔ اپنے پتے بہت ہی بڑی ہی جسے کہتے ہیں احتیاط کے ساتھ پاکستان کھیل رہا ہے، اور اس میں اسحاق ڈار صاحب کا بڑا کلیدی کردار ہے۔ اسحاق ڈار صاحب جن کو ماہر معاشیات کے طور پر جانا جاتا تھا، ان کے ذمے جب یہ ڈیوٹی لگائی گئی تو کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ پاکستان کو جس طرح وہ ہمیشہ خزانے کی وزارت میں پاکستان کو ہمیشہ اوپر لے کے جاتے ہیں، کہ اس میں بھی اللہ تعالیٰ کی ذات ان کو اتنی ہی عزت دے گا۔ یہ عزت جو میری ذات سونے رب کی ذات اسحاق ڈار صاحب کو دے رہی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، خدا کی ذات ہے، لیکن اسحاق ڈار صاحب کی انتھک محنت 24 آور میں 20 گھنٹے کام کرنے والے اسحاق ڈار صاحب، چاہے وہ وزارت خزانہ ہو، چاہے وہ وزارت خارجہ ہو، وہ 20 گھنٹے کی کام کی روٹین اور ہمیشہ صحت کو کمپرومائز کر کے ہمیں بڑا شرف رہا ہے کہ اسحاق ڈار صاحب کے بہت قریب ہیں، رہے ہیں، اور انشاءاللہ تعالیٰ رہیں گے، اور اس وجہ سے ہمیں ان کی بہت ساری چیزوں کا پتہ ہوتا ہے۔ تو اللہ پاک پاکستان کے ساتھ ساتھ اسحاق ڈار صاحب بھی اپنی رحمتوں کے سائے رکھے۔ ایک اور اہم ترین پیش رفت ہوئی ہے۔ نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار نے کہا ہے کہ آب نائے ہرمز سے پاکستان پرچم بردار مزید 20 جہازوں کو گزرنے کی اجازت مل گئی ہے۔ بڑی اہم چیز ہے یہ۔ اس کو دیکھیں کہ پوری دنیا میں کتنے ممالک ہیں، لیکن ایسی جگہ جہاں پہ چڑیا بھی پر نہیں مار سکتی، وہاں سے پاکستانی پرچم لگے 20,000 گزرے ہیں۔ اب پاکستانی جن جہازوں پر پرچم لگے ہیں وہ پاکستان کے ہیں 20 کے 20۔ سوچیں ذرا ایک منٹ کہ دنیا کا کوئی بھی اگر ملک وہاں سے اپنا شپ لے کے جانا چاہتا ہے تو پرچم اس کو پاکستان کا لگانا پڑ رہا ہے۔ اس سے بڑی اور رحمت کیا ہو سکتی ہے اس ملک پر۔ ایکس پر جاری بیان میں اسحاق ڈار کا کہنا تھا کہ روزانہ 2 جہاز آب نائے ہرمز عبور کریں گے۔ اسحاق ڈار نے امریکی نائب صدر جے ڈی وینس، امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو، امریکی نمائندہ خصوصی اسٹیو وٹکوف اور ایرانی وزیر خارجہ عباس اراغچی کو پوسٹ میں ٹیگ کرتے ہوئے لکھا کہ ایران کا یہ قدم انتہائی خوش آمد اور تعمیری ہے اور اس کی تعریف ہونی چاہیے۔ اسحاق ڈار کا کہنا تھا کہ یہ پیش رفت خطے میں امن اور استحکام کے فروغ کا پیش خیمہ ہے۔ یہ مثبت اعلان امن کی جانب ایک اہم قدم ہے جو اجتماعی کوششوں کو مضبوط کرے گا۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ مذاکرات، سفارتکاری، اعتماد سازی ہی آگے بڑھنے کا واحد راستہ ہے۔ اس پوسٹ کو صبح امریکی صدر ٹرمپ نے اپنے سوشل میڈیا پر شیئر کیا۔ یوں محسوس ہو رہا ہے کہ ٹرمپ پاکستان کا سوشل میڈیا کا مینیجر بن چکا ہے۔ دیکھیں، یہ جو جہاز گزر رہے ہیں یہ سارے پاکستان کے ہو بھی سکتے ہیں، بٹ میرا خیال ہے پاکستان کے سارے نہیں ہوں گے۔ دنیا کے جو بھی ممالک کے جہاز یہاں سے گزر رہے ہیں ان کے اوپر پاکستانی پرچم لگ گیا، پاکستانی پرچم کا لیبل لگ گیا، یا یہ میسج کنوے ہو گیا کہ یہ پاکستان کا ہے یا پاکستان کے برادر دوست ملک کا ہے، تو وہاں سے گزرنے دیا جائے گا۔ اور اس کی تشہیر کون کر رہا ہے؟
دنیا کا طاقتور ترین صدر ٹرمپ اس کی تشہیر کر رہا ہے۔ جس طرح پچھلے دنوں انہوں نے وزیر اعظم صاحب کی پوسٹ اپنے ٹویٹر ہینڈل پر شیئر کی، اس ٹویٹر ہینڈل کی شیئر ایکس ان کا جو ایک سوشل میڈیا کا ایپ ہے وہاں پر کی، آج انہوں نے اسحاق ڈار صاحب کی پوسٹ شیئر کر کے بھی میرے خیال میں مہر لگا دی کہ پاکستان جو ہے اس خطے کا نمبردار ہے، چودھری ہے، اور یہ اللہ پاک پاکستان کو ظاہر ہے یہ عزت دے رہا ہے۔ پاکستان کو افغانستان سے ہونے والی دہشت گردی کے خلاف بڑی کامیابی ملی ہے۔ آپریشن کے بعد دہشت گردی کافی حد تک کم ہو گئی ہے۔ افغانستان میں رواں سال 26 اور 27 فروری کی درمیانی شب دہشت گردوں کے خلاف آپریشن غضب الحق شروع ہونے کے بعد خیبر پختونخوا میں دہشت گردی کے واقعات میں 65% کمی آئی ہے۔ سرکاری دستاویزات کے مطابق آپریشن غضب الحق سے پہلے کے پی میں دہشت گردی کے 240 واقعات ہوئے، جبکہ آپریشن کے بعد صوبے میں اب تک دہشت گردی کے 80 واقعات رپورٹ ہوئے ہیں اور دہشت گردی کے واقعات میں 65% کمی آئی ہے۔ سرکاری دستاویز کے مطابق آپریشن سے پہلے رواں سال کے 9ویں ہفتے دہشت گردی کے سب سے زیادہ 48 واقعات رپورٹ ہوئے، جو آپریشن کے بعد رواں سال کے 12ویں ہفتے میں کم ہو کر 12 رہ گئے، اور ڈاکومنٹ کے مطابق رواں سال کے 10ویں ہفتے دہشت گردی کے 42 اور 11ویں ہفتے 29 واقعات رپورٹ ہوئے، جبکہ صوبے میں رواں سال مجموعی طور پر دہشت گردی کے 323 واقعات جو ہیں وہ رپورٹ ہوئے ہیں۔ اس حوالے سے وزیر مملکت برائے داخلہ طلال چوری نے بتایا کہ افغانستان میں دہشت گرد اور ان کی پناہ گاہوں کو نشانہ بنانے سے دہشت گردی میں کمی آئی ہے۔ ملک سے ہر صورت دہشت گردی کا خاتمہ کیا جائے گا۔ ان کا کہنا تھا کہ آج آپریشن غضب الحق میں اسلام آباد اور بنو سمیت ملک میں دہشت گرد حملوں میں ملوث ماسٹر مائنڈ مارے گئے۔ آپریشن کے دوران پاکستان پر حملوں کے لیے افغان سرزمین استعمال کرنے والے کئی خطرناک دہشت گرد بھی ہلاک ہوئے ہیں، اور افغانستان کے عبوری حکومت کو کالعدم دہشت گرد تنظیم TTP کے دہشت گردوں اور ان کے ٹھکانوں کی نشاندہی کی تھی۔ یہ کرنا پڑنا تھا، ورنہ پھر آپ کے ساتھ وہی ہونا تھا جو ہو رہا تھا۔ لیکن اب الحمدللہ اس آپریشن کے بعد افغانستان کے جو دہشت گرد ہیں اور جو افغانستان کے قابض حکمران ہیں، افغانستان کی عوام پر جو قابض ہوئے طالبان ہیں، ان کو بھی عقل ٹھکانے آ گئی کہ یہ ایسے نہیں چلے گا۔ پاکستان کو آپ لائٹ نہیں لے سکتے۔ پیار اور محبت سے 40 سال جنہوں نے آپ کو پالا ہے، وہ اس بدماشی میں آپ کو 40 منٹ بھی برداشت نہیں کریں گے۔ اور الحمدللہ پاکستان سے دہشت گردی اگر ختم کرنی ہے تو افغانستان سے آخری دہشت گرد آپ کو ختم کرنا پڑے گا۔ نو ڈاؤٹ ایک دوسرا ملک ہے، لیکن اگر دوسرے ملک میں آپ کے ملک کے اندر دہشت گردی ہوگی تو وہاں پہ ان کا سد باب تو کرنا پڑے گا۔ وزیر اعظم کی ان ملاقاتوں سے قبل ایرانی صدر سے اہم گفتگو ہوئی۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور ایران کے صدر مسعود پزشکیان کے درمیان ایک ہفتے کے دوران دوسرا ٹیلی فونک رابطہ ہوا، جس میں جاری کشیدگی کو کم کرنے سے متعلق تفصیلی تبادلہ خیال کیا گیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور ایرانی صدر کے درمیان گفتگو 1 گھنٹے سے زائد جاری رہی۔ دونوں رہنماؤں کا خطے میں کشیدگی کی کمی اور امن کے کوششوں پر تبادلہ خیال ہوا۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے ایران پر اسرائیل کے مسلسل حملوں بالخصوص گزشتہ روز شہری تنصیبات پر ہونے والے تازہ حملوں کی شدید مذمت کی اور مشکل حالات میں ایرانی عوام کے ساتھ پاکستان کی مکمل یکجہتی اور حمایت کا بھی اظہار کیا۔ شہباز شریف نے 1900 سے زائد قیمتی جانوں کے ضیاع پر گہرے دکھ کا اظہار کرتے ہوئے مرحومین کے لیے دعا اور زخمیوں کی جلد صحت یابی کے لیے بھی دعا کی۔ وزیر اعظم نے ایرانی صدر کو اپنی نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار، فیلڈ مارشل عاصم منیر کی جانب سے امریکہ، برادر خلیجی ممالک، اسلامی ممالک کے ساتھ سفارتی رابطوں سے متعلق آگاہ کیا، جن کا مقصد امن مذاکرات کے لیے سازگار ماحول پیدا کرنا تھا۔ انہوں نے پاکستان کے امن اقدام کی بھرپور حمایت کا ذکر کرتے ہوئے امید ظاہر کی کہ اجتماعی کوششوں سے کشیدگی کے خاتمے کا کوئی مؤثر راہ نکلے گی۔ ایران کے صدر مسعود پزشکیان نے وزیر اعظم کے مخلصانہ سفارتی کوششوں کو سراہتے ہوئے ایران کے خلاف اسرائیلی اقدامات کے حوالے سے اپنا موقف بیان کیا اور مذاکرات اور ثالثی کے لیے اعتماد سازی کی ضرورت پر زور دیتے ہوئے اس ضمن میں پاکستان کے مثبت کردار کی تعریف بھی کی۔ دیکھیں، جب آپ کوئی اچھا کام کر رہے ہیں تو پھر آپ کی تعریف ہوگی، اور پاکستان جو اس وقت کر رہا ہے اس کا کوئی توڑ نہیں ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کی ہدایت پر لیڈی ولنگٹن ہسپتال مریض کی ویڈیو بنانے اور سوشل میڈیا پر شیئر کرنے کے معاملے کی کارروائی کا دائرہ مزید وسیع کر دیا گیا۔ حکومت پنجاب نے ہسپتال کے میڈیکل سپرنٹنڈنٹ، ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ، ایک خاتون میڈیکل آفیسر، 5 پوسٹ گریجویٹ ریزیڈنٹ ڈاکٹرز اور 2 نرسز، ایک ہسپتال ملازم کو مبینہ طور پر ویڈیو بنانے، شیئر کرنے پر ملوث ہونے پر معطل کر دیا ہے۔ تمام معطل افسران
افراد کو متعلقہ محکمے میں رپورٹ کرنے کی ہدایت جاری کی گئی ہے۔ اس سے قبل بھی 4 لیڈی ڈاکٹرز کو وزیر اعلیٰ شکایت سیل کی کارروائی کے بعد معطل کیا جا چکا ہے۔ سرکاری تعطیلات کے مطابق مریض کی ویڈیو آپریشن کے دوران ریکارڈ کی گئی اور بعد ازاں سوشل میڈیا وائرل ہو گئی، جس پر مریض کے پرائیویسی اور پیشہ ورانہ اخلاقیات سے متعلق سنگین سوالات اٹھے تھے۔ صوبائی وزیر صحت خواجہ سلمان رفیق نے کہا ہے کہ ہسپتال میں SOPs کے خلاف ورزی کسی صورت برداشت نہیں کی جائے گی۔ غفلت سامنے آنے پر فوری کارروائی کی گئی۔ سیکرٹری اسپیشلائز ہیلتھ اینڈ کیئر میڈیکل ایجوکیشن نے بھی واضح کیا ہے اس نوعیت کے اقدامات طبی اخلاقیات کی مکمل خلاف ورزی ہے جو مریض کی عزت نفس کو مجروح کرتے ہیں، حکومتی قواعد اور ضوابط کے منافی ہیں۔ بات تو ٹھیک ہے یار، یہ کمال نہیں ہو گیا؟ ویسے سوشل میڈیا پہ آپ اپنے گھروں کی عورتیں دکھاتے ہیں، سوشل میڈیا پہ آپ اپنی فیملی ویلو کے کرتے ہیں، آپ کا رائٹ ہے، حق ہے، جو مرضی کریں، اس کو کوئی اچھا سمجھتا ہے کوئی برا سمجھتا ہے، یہ آپ کا رائٹ ہے۔ لیکن کسی کے اس طرح آپریشن کرتے ہوئے ڈاکٹر اتنی غیر اخلاقی حرکت جس کا کچھ سوچا بھی نہیں جا سکتا، یہ کر رہے ہیں آپ، اور یہ کہاں ہو رہا ہے؟ لاہور میں ہو رہا ہے، پاکستان میں ہو رہا ہے، پنجاب میں ہو رہا ہے۔ خدا کا خوف کرے۔ میرے خیال میں ان کو صرف معطل نہیں کرنا چاہیے، ان کے اوپر ہمیشہ دیکھیں یہاں پہ پرابلم کہاں پہ ہو رہا ہے؟ پرابلم وہاں پہ ہو رہا ہے کہ جب کوئی ایسا حرکت یا ایسا کام کیا جاتا ہے تو اس کے بعد اسے کہتے ہیں چھڈو، دفع کرو، گولی مارو، معاف کر دو۔ یہ معاف کرنے والی جو دنیا دیکھیں، آپ یورپ میں دیکھیں سزا، اور خلیجی ریاستوں میں دیکھیں، سزا دینے کے عمل سے گزر کر یہ قومیں بنی ہیں، اور اگر آپ سزا نہیں دیں گے اور اگنور کر دیں گے، معافی دے دیں گے، ایک ویڈیو بیان جاری کرنے کے بعد معاف کر دیں گے، تو پھر یہی ہوگا۔ یہ جو ہمدردی والا فیکٹر ہے یہ آپ کو نکالنا پڑے گا۔ جرم کی سزا آپ کو دینی پڑے گی، چاہے وہ 9 مئی کے ہوں، چاہے وہ ہسپتال میں ویڈیو بنا کر شیئر کرنے والے ڈاکٹر ہوں۔ اچھا جی، عمران خان نے پاکستان کو جو نقصان پہنچایا تھا وہ موجودہ حکومت اب اسے ریکور کر رہی ہے، آہستہ آہستہ چیزیں اپنے مقام پر واپس آ رہی ہیں۔ برطانیہ اور یورپ کے لیے 6 سال کی پابندیوں کے بعد قومی ایئر لائن کی لندن کے لیے پہلی پرواز آج روانہ ہوگی۔ PIA کی پرواز ہیتھرو ایئرپورٹ اترے گی۔ پرواز کے اڑان بھرنے سے پہلے اسلام آباد ایئرپورٹ خصوصی تقریب کا اہتمام ہوگا۔ ابتدائی مرحلے میں ہیتھرو ایئرپورٹ کے لیے پاکستان سے ہفتہ وار 4 پروازیں جو ہیں وہ آپریٹ ہوں گی، اور حکام کے مطابق لندن روٹ کے لیے بوئنگ 777 طیارہ استعمال ہوگا۔ ڈائریکٹ پروازوں سے نہ صرف سفر کا دورانیہ کم ہوگا بلکہ قیمتی زر مبادلہ بھی پاکستان آئے گا۔ دیکھیں 4 فلائٹیں لندن سے ہونا یہ کچھ بھی نہیں ہے۔ اگر اس میں ایک فلائٹ میں 400 بندہ بیٹھتا ہے تو 1600 بندہ ایک ویک میں ٹریول کرے گا۔ اب دیکھیں یہاں پہ ملین پاکستانی ہے، اور سب کی خواہش ہے کہ وہ ڈائریکٹ، اس سے پہلے مانچسٹر سے بھی فلائٹ چل رہی ہے، تو اس ہر کسی کی دیکھیں 7 گھنٹے کا سفر ہوتا ہے۔ اب ہم سے کوئی پوچھے کہ پہلے دبئی جائیں، پہلے ابوظہبی جائیں، پہلے قطر جائیں، پہلے دوحہ جائیں، اور پھر وہاں سے 4 گھنٹے بیٹھنے کے بعد آگے جائیں، تو وہی سفر جو 7 گھنٹے والا وہ 14، 15، 16 گھنٹہ میں آپ کو پڑے گا۔ لیکن یہ 6-7 گھنٹے والے سب ایمسٹرڈیم سے کسی دور میں 3 فلائٹیں ہوتی تھی، پھر 2 فلائٹیں ہوئی، اور پھر یہ بند ہوئی بھی میرے خیال میں اب 13 میں بند ہوئی تھی، تو 12-13 سال ہو گئے ہوئے۔ ہم سے پوچھیں، یہ آپ کو اپنے جہاز سے بڑے مسئلے مسائل ہو سکتے ہیں۔ میں جہازوں کے مسئلے مسائل کی طرف کم آؤں گا، میں وہاں پہ سفر کرنے والوں، جب ہم لوگ قطر ایئر ویز پہ یا سعودی ایئر پر اترتے ہیں نا، تو جہاز صاف ستھرا ہوتا ہے، مطلب کمبل آگے پیچھے پڑے ہوتے ہیں، وہ بھی اٹھا چکے ہوتے ہیں۔ لیکن جب آپ PIA سے اترتے ہیں تو جو حال PIA میں مسافروں نے کیا ہوتا ہے اس کی مثال دنیا میں کہیں نہیں ملتی۔ تو سفر کرنے کے لیے جو ایئر لائن آپ کو سہولتیں دے رہی ہے اور پھر اس کا جو آپ خیال کریں، یہ بھی اہم بزرگ بات ہے۔ بٹ اینی ہاؤ، یہ ایک بڑی بات ہے۔ عمران خان کے دور میں اس کے ایک جاہل وزیر کی طرف سے ایک غلط سٹیٹمنٹ کی وجہ سے، اور پھر اس سے جاہل وزیر اعظم کہ اس سٹیٹمنٹ پر کھڑے ہو کر جس طرح پاکستان کو دنیا بھر میں ذلیل کیا، بدنام کروایا، وہ اس کی مثال میرا نہیں خیال خدا نہ کرے کو رپیٹ ہو۔ لیکن الحمدللہ عمران خان اور اس کے جو اس وقت کے جاہل وزیر تھے، ان کی غلطیوں کو اس وقت جو ہے وہ مسلم لیگ نون کی حکومت شہباز شریف کی قیادت میں ازالہ کر رہی ہے، تمام چیزیں واپس وہیں سے شروع کر رہی ہے۔ ٹائم لگے گا لیکن الحمدللہ جا رہا ہے۔ تو PIA پر سفر کرنے والے مسافروں کو ہماری طرف سے مبارکباد ہو، لندن والوں کو مبارکباد ہو کہ آپ وہ ڈائریکٹ لاہور کے لیے سفر کر سکیں گے۔ اللہ پاک آپ کو سلامت رکھے، خوش رکھے۔ ایک تکلیف جو ہے وہ میں دیکھ رہا ہوں، وہ جو صحافی ہے نا، جو PTI کا جو کلٹ میں پھنسے ہوئے ہیں، وہ ہیں صحافی لیکن اندر سے وہ یوتھیاز ہیں، یا پھر وہ جو یوٹیوبر ہیں، یا پھر وہ جو سوشل میڈیا ایکس پہ کام کرنے والے ہیں، ان کو صبح اٹھ کے صرف ایک ہی چیز دیکھنی ہوتی ہے کہ آج پاکستان تحریک انصاف کون سا اینٹی پاکستان بیانیہ لے کر چل رہی ہے۔ پھر اس کو وہ ڈھونڈتے ہیں، اور پھر وہ اس کو ڈھونڈنے کے بعد اس پہ شروع ہوتے ہیں، وہ جو اینکرز ہیں وہ TV پر بیٹھ کے شروع ہو جاتے ہیں، جو یوٹیوبر ہیں وہ یوٹیوب پر شروع ہو جاتے ہیں، اور جو سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ ہیں وہ سوشل میڈیا پہ پھر وہ ایک بیانیہ بناتے ہیں۔ وہ ہر روز کچھ نہ کچھ ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں، بجائے کہ اس وقت پاکستان میں جو
عزت پاکستان کو مل رہی ہے، پاکستان جو دنیا کا امن بحال کرنے میں بڑا اہم کام کر رہا ہے، اس پہ کوئی پازیٹیو چیز بتائی جائے یا پازیٹیو چیز لکھی جائے، لیکن آپ کو بتائیں گے نہیں، پاکستان کا تو کردار ہی کوئی نہیں ہے، پاکستان تو استعمال ہو رہا ہے۔ اگر ٹرمپ نے سوشل میڈیا پر اپنے ٹروتھ سوشل جو ان کا ایپ ہے اس پر اگر اسحاق ڈار صاحب کی یا پرائم منسٹر کی ٹویٹ شیئر کر دی ہے تو وہ انہوں نے لکھ کے بھیجی تھی۔ اگر یہاں پہ وزرائے خارجہ آ رہے ہیں تو پاکستان کا جو کردار ہے وہ تو کچھ بھی نہیں ہے، وہ تو ہونا ہی تھا، وہ تو سب کچھ امریکہ کر رہا ہے، ہم تو صرف ایک سہولت فراہم کر رہے ہیں۔ مطلب یہ وہ نیگیٹو چیزیں ہیں۔ اس وقت اگر تکلیف پاکستان کے کردار سے کسی کو ہو رہی ہے، اس وقت پاکستان جو عالمی میڈیا پر، عالمی دنیا میں آنکھوں کا تارا بنا ہوا ہے، اس پہ اگر کسی کو تکلیف ہو رہی ہے تو اس میں کس کو تکلیف ہو رہی ہے؟ یہودیوں کو تکلیف ہو رہی ہے، اور یہودیوں کے دماد کی پارٹی کو تکلیف ہو رہی ہے، اور یہودیوں کے دماد کی پارٹی کے سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ کو، اس کے صحافیوں کو اور اس کے یوٹیوبوں کو تکلیف ہو رہی ہے۔ اس کے علاوہ کسی کو تکلیف نہیں ہو رہی۔ میں کہہ رہا ہوں کہ بحیثیت قوم آپ کسی بھی جگہ پہ ہو، کسی بھی پارٹی سے ہو، لیکن جب بات آپ کے ملک کی آئے، آپ کی کنٹری کی آئے، آپ کی دھرتی ماں کی آئے، تو پھر میرے خیال میں آپ کو تمام اختلافات بھلا دینے چاہیے۔ لیکن کیونکہ کلٹ نے ایک ایسی نسل تیار کی ہے جن کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ دیکھیں نا، وہ خود کہتا تھا کہ اگر میں حکمران نہیں ہوں یا میری حکومت نہیں ہے تو پاکستان پر ایٹم بم مار دیں، تو پھر اس کی پارٹی کے لوگ کہتے ہیں کہ اگر عمران خان نہیں تو پاکستان نہیں۔ تو ایسے لوگوں کے آگے بین بجانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، لیکن نشاندہی کرنی چاہیے کہ آج پاکستان عالمی سطح پر سفارتی لحاظ سے جہاں پر کھڑا، دیکھیں 20 جہاز گزرے ہیں جن کے اوپر پاکستان کا پرچم لگا ہوا ہے، وہ انڈیا کے ہیں، وہ نیپال کے ہیں، وہ ترکی کے ہیں، وہ یورپ کے کسی کنٹری کے ہیں، کس کے ہیں، لیکن اس کے اوپر کیونکہ پاکستانی پرچم لگا ہے۔ اور اگر یہی سارا کچھ عمران خان کے دور حکومت میں ہو رہا تھا تو اب تک، اور میں آپ کو ایک بات بتاؤں، میرے جیسے لوگوں نے بھی اس کی تعریف کرنی تھی، پاکستان مسلم لیگ نون یا کسی دوسری پارٹی کے لوگوں نے بھی اس کی تعریف کرنی تھی کہ پاکستان کے لیے کچھ اچھا ہو رہا ہے۔ لیکن کیسی بات ہے کہ آج پاکستان کے لیے بہتر ہو رہا ہے تو یہودیوں کو اور یہودیوں کے دماد کی پارٹی کو جو تکلیف ہو رہی ہے وہ سب آپ کے سامنے۔ اللہ پاک آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ بہت ساری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں۔ سلامت رہیں، خوش رہیں۔ انشاءاللہ اگلے ویلوگ میں پھر پروگرام میں ملاقات ہوگی۔ اجازت دیں، اللہ حافظ۔